بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا تعارف۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی بہت سی آیات بینات نازل ہوئیں، جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کی رفعت شان کا بیان ہے۔ چنانچہ خداوند قدس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو، اور اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کی مثل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں۔ دوم یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اس طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ لیکن نظر اور خلوت کے معاملہ میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا حقیقی ماں کی طرح حکم نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، حضرت حق جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ مسلمان اپنی حقیقی ماں کو تو دیکھ بھی سکتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اس سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بیویوں سے ہر مسلمان کے لیے پردہ فرض ہے، اور تنہائی میں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ اسی طرح حقیقی ماں کے ماں باپ لڑکوں کے نانی نانا اور حقیقی ماں بھائی بہن لڑکوں کے ماموں اور خالہ ہوا کرتے ہیں، مگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ماں باپ امت کے نانی نانا اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بھائی بہن امت کے ماموں خالہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ حکم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے ہے جن سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، چاہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں، اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہیں۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 216۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی تعداد اور ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدر اختلاف ہے، مگر 11 امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ ان میں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے وقت موجود تھیں۔
ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کے چشم و چراغ تھیں، جن کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت ابو بکر صدیق، حفصہ بنت عمر فاروق، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ام سلمہ بنت ابو امیہ، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور 4 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن خاندان قریش سے نہیں تھیں، بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ یہ ہیں: زینب بنت حجش، میمونہ بنت حارث، زینب بنت خزیمہ ام المساکین، جویریہ بنت حارث، اور ایک بیوی یعنی صفیہ بنت حی، یہ عربی نسل نہیں تھیں بلکہ خاندان بنی اسرائیل کی ایک شریف النسب رئیس زادی تھی۔ اس بات میں بھی کسی مورخ کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218 اور 19۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بنت اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھی۔ ہم اس کتاب کے 3 باب میں لکھ چکے ہیں کہ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی، اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا، جس کا مفصل تذکرہ گزر چکا۔ علامہ ابن اسیر اور امام ذہبی کا بیان ہے کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائیں، اور ابتدائی اسلام میں جب کہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مونس حیات بن کر تسکین خاطر کا باعث تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اور جس طرح تن من دن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ولی الدین عراقی کا بیان ہے کہ قول صحیح اور مذہب مختار یہی ہے کہ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں۔ فرمایا یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں
تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539۔ امام احمد، ابو داؤد اور نسائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت ختیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا، اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہیں کی شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت ختیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی۔ حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرماتے رہتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے میں چڑھ جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک ختیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہاں، بے شک وہ تھیں، انہی کے شکم سے تو اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔